الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انشاءاللہ تعالی آج ہم دروس اللغة العربیہ کلاس کی جو ہے پھر آغاز کر رہے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ عربی بول چال لکھنا پڑھنا اور عربی کے قواعد جو نحو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. میں آپ کو اسکرین پہ وہ کتاب دکھاتا ہوں ابھی جسے ہم پڑھیں گے. پہلے میں نے بھیجا تھا آپ کو. یہ جو ہے پہلی کتاب ہے. اس میں جو ہے الدرس التاسع عشر، آخری جو ہے الثالث والعشرون، 23 درس ہے اس میں. 23 درس میں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر روز جو ہے ایک درس پڑھیں گے. ہر روز ایک درس پڑھیں گے اور 1 گھنٹہ جو ہے ہمارے کلاس کا دورانیہ ہوگا. اگر ایک درس جو ہے 1 گھنٹے سے پہلے ختم ہو جائے اور وقت باقی ہے 10-15 منٹ باقی ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک دوسری کتاب ہے، وہ انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے ہم پڑھیں گے. جو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے التعبیر المستوى الاول. یہ دونوں کتابیں جو ہے جامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ میں یہ نصاب میں مقرر ہیں، منہج میں مقرر ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اسی کا اختیار کیا ہے کیونکہ ان کا تجربہ ہے اور ہم ان کے بعد جو ہے ان سے سیکھ رہے ہیں. تو یہی کتابیں ہوگی انشاءاللہ. آپ سے مشورے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہیں کہ جو 1 گھنٹے کے بعد جو وقت بچ جائے اس میں آپ التعبیر کتاب پڑھنا نہیں چاہتے اور اسی دروس اللغة العربیہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مثلا 1.5 درس ہو جائے یا 2 درس تو مشکل ہے لیکن 1.5 تک ہو سکتا ہے، یعنی درس اور پھر دوسرا آدھا. تو آپ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں یہاں چیٹ روم میں. آپ لکھیں یہاں چیٹ میں، جس چیٹ کو عربی میں دردشہ کہتے ہیں، دردشہ لکھ لیجئے. کیا آپ تعبیر کتاب پڑھنا چاہتے ہیں یا صرف دروس اللغة العربیہ؟ میرا تو مشورہ یہ ہے اور یہ بہتر ہے کہ ہم دروس اللغة العربیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تعبیر کتاب بھی پڑھیں، تعبیر کتاب بھی ساتھ پڑھیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، تو کیا سب کو آواز نہیں آ رہی یا کسی ایک بندے کو؟ آپ بتا سکتے ہیں جس کو آواز آ رہی ہے. آپ اپنے مائک ضرورت کے وقت کھول سکتے ہیں. جی، جن کو آواز آ رہی ہے تو بتا دیں یا چیٹ میں لکھیں یہاں دردشہ میں اکتبوا فی الدردشہ. جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا تھا ان کا میں نے مائک کھول لیا. اچھا، چیٹنگ میں ٹھیک ہے، میں آپ کو چیٹنگ کھولتا ہوں 1 منٹ. ٹھیک ہے، لکھ سکتے ہیں ابھی آپ چیٹنگ میں. تو یہی مشورہ ہے کہ ہم دونوں کتابیں پڑھیں. ایک اصل کتاب جو ہماری ہے وہ دروس اللغة العربیہ، اور اس کے ساتھ جو ہے ضمناً تعبیر کتاب ہوگی. جب وقت بچے، جب وقت نہ بچے اور بالکل ہی درس کافی ہو جائے تو پھر یہی ایک کتاب پہ جو ہے اکتفا کریں گے. ابھی آپ بتا سکتے ہیں جو بعد میں بھی حاضر ہوں گے، 1 ہفتہ آپ کو موقع ہے کلاس اختیار کریں، اور جب آپ کو پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. جب اگر آپ کو پسند نہ آ جائے
تو کوئی بات نہیں ہے، ادھر بھی اپنی رائے مشورہ بھی دے سکتے ہیں کتاب اور پڑھائی کے حوالے سے، جو کچھ بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ہر درس کے بعد لنک دوں گا جس پہ آپ لکھ سکیں گے کہ درس کے حوالے سے درس اچھا تھا، برا تھا، کیا خامیاں یا کیا برائیاں اور جو بھی اس میں ہو تو آپ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے ہم اگلے درس میں ازالہ کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہم سب طالب علم ہیں، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، یہ نہیں ہے کہ بس میں ایک مثلا علامہ ہوں جس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور نہ ایسے کوئی سوال ہوگا جس کے میرے پاس جواب نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، درس شروع کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پہلے جب ہم لغہ العربیہ ابتداء میں علماء سے سیکھتے ہیں اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ قواعد النحو ہیں، وہ سکھاتے ہیں ہمیں، تو علماء النحو جو ہے شروع اپنی بات کی یہاں سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات جو انسان کرتا ہے اسے لفظ یا کلمہ عربی میں کہتے ہیں، جو بھی انسان کے منہ سے نکلے تو اسے لفظ یا الکلمہ، مثلا الکلمہ اسے کہتے ہیں۔ اس کے پھر تو 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کے کیا ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یہ ہمیں ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ اور اشرف اور افضل چیز جو ہے کلمہ میں وہ اسم ہے، اس کے بعد ہوتا ہے فعل، یہ اس سے نیچے درجے کا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے حرف، یہ 3 چیزیں ہیں جس کا عربی میں استعمال ہوگا۔ ہماری کوئی بھی بات جو ہم کریں گے تو لفظ سے خالی نہیں ہے، یعنی کلمہ سے یہ ہوگا، کلمہ ہوگا، یا تو یہ اسم فعل حرف اس سے خالی نہیں ہوگا، یہ تینوں چیزیں جو ہے کلام میں ضروری ہے، جو بھی آپ جملہ بنائیں گے تقریباً اس میں استعمال ہوگی یہ 3 چیزیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں تینوں ہی چیزیں استعمال کی جائے، بلکہ جملہ جو ہے کچھ چیزوں کے بغیر بھی بن سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اہم ہے، جس کے بغیر کوئی بھی جملہ بنانا یا جملہ کہنا ناممکن ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو کہا سب سے اعلیٰ اور اشرف چیز جو ہے وہ اسم ہے، تو جب بھی ہم جملہ بنائیں گے تو اس میں اسم کا ہونا تقریباً ضروری ہے، ہر جملے میں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہی اسم ہو، جملہ ہم بنائیں اور اس میں صرف اسم ہو، یعنی اس میں نہ فعل ہو اور نہ حرف ہو، نہ فعل ہو اور نہ حرف، ایسے جملہ بن سکتا ہے کہ اس میں صرف اسم ہو، یعنی جملے کے ہر طرف اسم ہو، جیسے زید عالم، مثلا فلاں عالم ہے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جملہ ہو جس میں صرف ہی فعل ہو، ایسے جملہ نہیں ہوگا جس میں صرف فعل ہو، یعنی 2 فعل یا 3 یا اس سے کم بیش، ایسے جملہ نہیں ہے، بلکہ جملے کے لیے اسم ہونا یہ ضروری ہے، تو فعل صرف اس سے جملہ نہیں بنتا۔ اسی طرح یہ حرف ہے، اس سے بھی صرف جملہ نہیں بنتا، اس سے بھی صرف جملہ نہیں بنتا، بلکہ یہ جو ہے ان دونوں کے ساتھ تابع ہیں، یا اس کے ساتھ آئے گا اور یا جو ہے اس کے ساتھ آئے گا، اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ مل کر آئے گا، جبکہ خود الگ سے جو ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا حرف کا، اور نہ ہی اس سے کوئی جملہ بنتا ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ کو سب سے اعلیٰ اور اشرف چیز جو ہے عربی میں وہ اسم ہے، سب سے اعلیٰ اور اشرف چیز کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ کیوں اعلیٰ اور اشرف ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے
اپنے معنی ادا کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے فعل جو ہے زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اور حرف جو ہے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اسم جو ہے اپنے معنی ادا کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم اردو میں نام کہہ سکتے ہیں، نام کہہ سکتے ہیں ہر وہ چیز جو بغیر زمانے کے کسی چیز پر دلالت کرے، جیسے مثلا گھر ہے، گاڑی ہے، انسان ہے، بندہ ہے، یا دیگر ایسے نام آپ چن لیں۔ عربی میں مثالیں ہم کہیں مثلا رجل، امرأۃ، مدینۃ، انت، انا، ہوا، اس طرح کی یہ مثالیں اسم کی ہیں مثلا۔ تو اسم جو ہے اس میں زمانے سے تعلق نہیں ہے، لیکن معنی جو ہے وہ ادا کرتا ہے خود بخود، اور فعل جو ہے یہ زمانے سے تعلق رکھے گا۔ فعل کیا ہے؟ زمانے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے جب اسم کا جو ہے ضرورت کسی چیز کو نہیں ہے تو اس لیے اس کو اشرف چیز کہتے ہیں۔ اس لیے بلاغت میں آپ پڑھیں گے کہ جس جملے میں مثلا اسم ہو، اسم تو اس میں استمرار ہوتا ہے، کہ ایسے بات جو جس کے لیے لامحدود وقت کے لیے آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس میں جملہ اسمیہ ہونا چاہیے یا اسم استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جب محدود وقت کے لیے آپ نے کوئی لفظ یا کلمہ جملہ استعمال کرنا ہے تو پھر اس میں فعل استعمال کریں گے۔ اس اسم کی کچھ علامات ہوں گی جس پہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ آج جو ہم علامت سیکھیں گے وہ اس کو کہتے ہیں تنوین، علامت تنوین۔ یہ اسم کے علامات میں سے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو دو پیش یا دو کسرے، جس کو کہتے ہیں کسرہ، ہم عربی میں کہیں گے کسرتین، یا اس کو کہتے ہیں فتحتان یا فتحتین، ڈبل زبر، دو کیا ہے، دو فتحہ۔ اس کو ہم کہیں گے فتحہ اور ضمہ ایک جب ہو، اور اس کو کسرہ، اور جب دو ہو جائے تو اس کو ضمتین اور کسرتین نیچے والا، اور فتحتین۔ صحیح اصطلاحات یاد رکھنے چاہیے۔ ان تینوں کو جو ہے ہم کہیں گے تنوین، تینوں کو، یعنی چاہے وہ کسرتین ہو یا ضمتین ہو یا فتحتین، تینوں کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین۔ ان تینوں کا نام ہو گیا تنوین۔ تو یہ تنوین جو ہے علامات اسم میں سے ہے۔ جہاں بھی آپ تنوین دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے اور فعل اور حرف نہیں ہے، اسم ہے اور فعل اور حرف نہیں۔ یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ دروس اللغة العربیہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہوگا بھی۔ اس کا پہلا درس جو ہے کہتے ہیں الدرس الاول۔ الدرس الاول، درس کہتے ہیں سبق کو، درس کا معنی ہے سبق۔ الاول پہلا، الاول پہلا۔ پہلا درس کیا ہے؟ ہاذا، ہاذا یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ، تو یہ کا معنی جو ہے عربی میں ہاذا، جبکہ یہ مذکر کے لیے الگ ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ ہوگا، لیکن آج ہم جو پڑھیں گے وہ صرف مذکر کے لیے ہیں۔ آئندہ پھر آئے گا مؤنث کے لیے کیا استعمال کریں گے۔ تو ہاذا ہم اشارے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ بھی اشارہ یہ جو ہے اس کو بھی اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اسم اشارہ اس کو کہتے ہیں۔ تو شروع کریں گے ہم آج درس ہاذا سے۔ جب کسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو اور وہ چیز قریب ہو، وہ چیز کیا ہو؟ قریب ہو، تو اس کے لیے ہم ہاذا استعمال کریں گے۔ تو جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تنوین۔ جو میں نے آپ کو کہا یہ علامات اسم میں سے ہیں۔ ہاذا بیتن، یہ تنوین کا مقصد یا معنی ایسے سمجھ لے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہے، تو عربی میں جو ہے صرف حرکت کو بدل کر اس کا معنی بدل دیا جاتا ہے۔ صرف حرکت کو، یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ،
اس کو چینج کر کے ہم معنی الگ کر سکتے ہیں، لیکن اردو میں کیا ہے، ہر کسی کے لیے پورا جملہ بنانا پڑتا ہے۔ اس طرح دیگر زبانیں بھی ہے، لیکن عربی میں یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ عربی میں یہ آخری جو اعراب ہے، اعراب الکلمہ، یہ پورا معنی ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے بیتن کہا تو یہ کوئی اور معنی ہوگا، بیتن کہا تو یہ الگ معنی ہے، جیسے آپ کو آگے مثالوں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ آخری چیز جو ہے اس کو ہم کہیں گے اعراب الکلمہ، آخری اعراب۔ تو یہاں پہ تنوین ہے، اس کا معنی ہے۔ ہذا بیتن، یہ گھر ہے، یہاں پہ گھر یا مکان بنایا ہوا ہے۔ ابھی آپ میں سے چند ساتھی جو پہلے شریک نہیں ہوئے ہمارے ساتھ، جو نئے ساتھی ہیں، ان کو میں موقع دوں گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ایک ایک باری باری سے ایک ایک بھائی یا ایک ایک بہن جو ہے وہ ان جملوں کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کرے، تاکہ میں ان کو موقع دوں ان کا نام لے کر کہ وہ پڑھے۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اوپر کریں، میں ان کو موقع دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، بریرہ شروع کرتے ہیں، بریرہ سے۔ یہ پڑھیں۔ مائک کھولنا چاہیں تو مائک کھولے ہیں آپ کے؟ بریرہ پڑھنا چاہیے تو نہیں ہے تو صفورہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بریرہ، آواز صحیح نہیں آئی آپ کی، یہ پڑھیں۔ شاید آپ کے مائک میں کوئی مسئلہ ہو، ہمیں آواز نہیں آتا۔ اچھا، نثار نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، جو پڑھنا چاہے تو ہاتھ اوپر کریں یا نام لکھے، میں آپ کو پھر بلا لوں گا۔ ابھی صرف 3 بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جو پڑھنا چاہیں یا تو چیٹ میں اپنا نام لکھے یا ہاتھ اوپر کریں، تاکہ میں ان کو موقع دوں پڑھنے کا۔ اچھا، نبیلہ، اس کو پڑھیں۔ اقرأی الکلمہ۔ اچھا، پتہ نہیں آپ کے مسئلہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ میں پڑھتا ہوں۔ آپ ساتھ پڑھیں۔ ہذا بابن، ہذا بابن، ہذا بابن۔ کوئی بھی بندہ ہو جو اس صفحے کو اگر پڑھ سکے تو بہتر ہے۔ هذا باب. ٹھیک ہے، آگے جائیں۔ هذا مسجد. هذا بيت.
کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہیں؟ یہ هذا کتاب، هذا قلم، هذا مفتاح. ممتاز، احسنت، بارک اللہ فیک. طيب من بعده؟ من يقرأ لنا كمان السطر الأخير؟ هنا 3 صور، ترون 3 صور. طيب من يقرأ الكلمة الأولى؟ پڑھوں؟ جی ہاں پڑھیں. هذا مکتب، هذا سریر، هذا کرسی. ممتاز، احسنت، بہتر. یہ معنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تصویر بنی ہے، وہی چیز ہے، اور ہاذا کا معنی یہ ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. ما ہاذا، یہ اسی درس کا ایک حصہ ہے. یہ ہاذا میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا پڑھیں گے، لیکن جب ہم سوال کریں گے یہ کیا ہے تو اس کے لیے ہم کیسے سوال کریں گے؟ تو اس کے لیے ما استعمال کریں گے جب وہ چیز جس کے بارے میں ہم پوچھ رہے وہ غیر عاقل ہو، یعنی انسان، جن اور ملائک وغیرہ جو عاقل اشیاء ہے دنیا میں مثلا، ان کے علاوہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ما غیر عاقل کے لیے یعنی کسی جانور، کپڑا، چیز، مکان، کوئی بھی چیز ہو، انسان اور جن کے علاوہ، ملائک کے علاوہ آپ سوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے لیے ہم ما استعمال کریں گے کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے. جیسی تصویروں میں آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ما کا استعمال کریں گے ہم. جی کون پڑھے گا؟ سر یہ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نعم ہاذا بیتن، جی ہاں یہ گھر ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ ایک ساتھی ہیں جن کو ابھی تک آواز نہیں آئی، کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو. ایک منٹ میں ان کو واٹس ایپ میسج کرتا ہوں یہ آواز کیوں نہیں آتی. اچھا، یہ ما ہاذا، ہاذا بیتن، ما ہاذا کے جواب میں کیا ہوگا؟ ہاذا بیتن. ہاذا کا معنی استفسار، استفہام، یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے لیکن شک سا ہے، کیا یہ گھر ہے یا کچھ اور، مثلا دکان ہوگا یا کوئی اور مکان ہے. تو اس لیے جب آپ کو شک ہو تو اس کے لیے ہم حمزہ استعمال کر سکتے ہیں، ہاذا، جبکہ یہ بھی ایک سوال ہے لیکن سوال کی نوعیت جو ہے مختلف ہے. ما جو ہے جب بالکل آپ
خالی و ذہن ہے، یعنی آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ما ھذا۔ جب آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے لیکن شک ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے اھذا۔ تو اس لیے جب آ کے ساتھ یعنی حمزہ استفہام کے ساتھ سوال ہوگا تو اس میں جواب میں نعم یا لا آئے گا۔ جب ہوگا وہی چیز تو نعم ہوگا کہ ہاں یہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے لا۔ جبکہ ما میں نعم لا کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ جواب ہوگا اس کے لیے۔ ما ھذا ھذا بیت، اھذا بیت کیا یہ گھر ہے، تو اس کے لیے نعم ضروری ہے کیونکہ اس کو شک ہے، تو نعم ھذا بیت۔ پھر ما ھذا تو ھذا قمیص۔ اچھا ابھی ہمارے زوم کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے ابھی جب کٹ جائے میں دوبارہ پھر نیا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ فوراً اس نئے لنک پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ پہ آپ کو نیا لنک میں بھیج دوں گا انشاءاللہ جیسے یہ کٹ جائے۔ نعم ھذا بیت، اسی طرح یہ بھی ہے ما ھذا کیا ہے یہ، تو ھذا قمیص یہ قمیص ہے۔ اھذا سریر کیا یہ چارپائی ہے، تو جب نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا، لا کا معنی نہیں۔ اگر ہو جیسے اوپر گزر گیا اھذا بیت، جب ہے تو اس میں نعم کہیں گے، نعم ھذا بیت، لیکن جب یہ نہیں ہے تو اھذا سریر جواب میں ہوگا لا، ھذا کرسی، بلکہ یہ کیا ہے کرسی ہے۔ اھذا مفتاح کیا یہ چابی ہے، تو جواب میں کیا ہے چابی نہیں ہے، لا لیس ھذا، لیس ھذا بمفتاح، لا ھذا قلم یہ کیا ہے قلم ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا نجم یہ ستارہ ہے، نجم ستارہ کو کہتے ہیں۔ اب تمرین ہے، لیکن چونکہ زوم کا وقت ختم ہو گیا تو تمرین جو ہے پھر میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں، یا اسی لنک پہ کوشش کریں، اگر اسی لنک پہ داخل نہ ہو سکے تو پھر میں آپ کو دوبارہ نیا لنک بھیجتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد یہ تمرین حل کرتے ہیں۔ جن ساتھیوں کو کوئی مسئلہ ہو شاید وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے اس میں۔